بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21ویں پارے کے شروع میں سورۃ العنکبوت ہے اور سورۃ العنکبوت 20ویں پارے سے شروع ہو کر 21ویں میں ختم ہوتی ہے۔ سورۃ العنکبوت کا موضوع یہ ہے کہ اس دنیا میں اہل ایمان پر مسائل اور پریشانیاں اور غم آتے رہیں گے، اور یہ تمہاری آزمائشیں ہیں اور امتحانات ہیں۔ کبھی یہ آزمائش آپ کی آئے گی اس طرح سے کہ مال میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہاری جانوں کے اوپر سخت سے سخت ترین حالات آئیں گے کافروں کی جانب سے، اور کبھی تم بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے امتحان ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا اتنا کہہ دیا آپ نے کہ ہم ایمان لے آئے بس یہ کافی ہے؟ کیا کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یقیناً اللہ نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے میں تمیز تو ہو جائے، تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا کون ہے۔ اور خاص طور پر یہ صورت اس وقت نازل ہوئی، ایک لمحے کے لیے آپ مکہ کے دور کا تصور کیجئے کہ جب مشرکین کی جانب سے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مسائل کی انتہا ہو گئی، مار پیٹ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ یہ کئی ادوار ہیں مشرکین کی مشکلاتوں کے، ان ادوار میں سے ایک دور یہ ہے کہ مار پیٹ اور پٹائی کی شدت کی انتہا جب انہوں نے کر دی تو اس وقت کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے رسول، اس قدر حالات سخت ہو گئے ہیں کہ اب بات برداشت سے باہر ہے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور صحابہ کو تسلی دی کہ صرف آمنا، آپ نے اتنا کہہ دیا میں ایمان لے آیا بس کافی ہے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ہاں، آزمائشیں آئیں گی، اور یاد رکھنا ان آزمائشوں کو، ان امتحانات کو، کافروں کی جانب سے جو تمہارے اوپر سزائیں، کافروں کی جانب سے ظلم اور زیادتیاں ہیں، ان ظلموں اور زیادتیوں کو ایسی سزا مت سمجھنا جیسے اللہ کی جانب سے سزا آتی ہے۔ یہ تو آزمائش ہے، اپنا ایمان مت چھوڑنا۔ پھر فرمایا اس پر پھر واقعات سنائے، نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ سنایا، اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ سنایا، اور پھر یہ سمجھایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ ان مسائل سے خلاصی عمل سے ہوگی، آپ اپنے اعمال مضبوط کرو، آپ اپنا ایمان مضبوط کرو۔ لہٰذا دو اعمال بتائے، تلاوت اور نماز، تلاوت اور نماز، اور ان دو اعمال کی برکت سے اللہ کی مدد آئے گی، اور ان دو اعمال کی برکت سے تمہارے دلوں میں جو ایمان کے خلاف وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ وسوسے بھی چھٹ جائیں گے، اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ ان مسائل کے باوجود بھی اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر پر تم راضی رہو گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے، اس کی نماز کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ اپنی نمازوں کی فکر کرو کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر ایک آدمی گناہوں سے نہیں بچتا تو معنی یہ ہوا کہ اس کی نماز میں کچھ کمزوری ہے، کچھ نماز میں خلل ہے، جس وجہ سے وہ گناہ سے نماز اس کو نہیں روکتی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی خطے میں، کسی جگہ پر تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، چھوڑ دو اس جگہ کو،
یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے بندو میری زمین بڑی کشادہ ہے، بندگی تم نے میری کر لی ہے، سلطنت حکم میرا ہی نافذ رہے گا، کسی اور کا نہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ تمہیں ڈر لگتا ہے موت سے کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر جائیں گے دوسری جگہ پر، وہاں کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہر ایک کو آئے گی ہی آئے گی۔ باقی رہی یہ بات کہ تم چھوڑ کر جاؤ کہ تم کھاؤ گے کہاں سے؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے چوپائے ایسے ہیں جو اپنے ساتھ رزق لیے نہیں کرتے۔ اللہ يرزقها وإياكم، اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے تمہیں بھی کھلائے گا۔ یہ آسمان سے بارشیں کس نے برسائی ہیں؟ یہ سورج چاند آپ کے کام میں کس نے لگا دیے ہیں؟ جس پروردگار نے یہ سب کچھ کیا وہ آپ کو روزی بھی دے سکتا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور اس دنیا کی خاطر تم اللہ کو بھلا بیٹھو، خبردار یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی تو حقیقی زندگی ہے۔ اور یاد رکھو والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے پاس آنے کی محنت اور کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے۔ تم ہمت تو کرو اللہ سے ملنے کی، اللہ کی بندگی کی ہمت تو کرو۔ جب انسان گناہ چھوڑنے کا عزم کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو فرمایا اللہ پاک اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ الف لام میم غلبت الروم، اعمال ہوں گے اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ سورۃ الروم یہ غلبے کے دلائل بتاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں غالب کرے گا، شرط یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں اعمال صالحہ ہوں اور تمہاری زندگی میں اللہ کی ذات عالی پر یقین اور بھروسہ مستحکم ہو، اور صوم اور صلاۃ کی پابندی تمہاری زندگی میں ہو، تو اللہ پاک تمہیں غالب کرے گا، اور یقیناً اللہ تمہیں غالب کرے گا۔ تو اس پورے سورہ مبارکہ کے اندر غلبے کے دلائل ذکر فرمائے، اور اسی طرح سے پھر یہ سمجھایا کہ دیکھو اس دنیا میں جو بھی فسادات برپا ہوتے ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ وہی اس لیے فسادات، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر خشکی میں، بحر سمندروں میں جو فسادات آتے ہیں، زلزلوں کی صورت میں جو فساد برپا ہوتے ہیں، نہ وقت پر بارشیں جو نہیں ہوتی، یہ جو فساد دنیا میں برپا ہوئے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہے، یہ اس لیے تاکہ اللہ پاک تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا یہاں ہی دے دے، اور تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا جو بنیادی اور مرکزی مضمون ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید پر جمے رہو، استقامت اختیار کرو، اور اللہ کا کلام تمہارے سامنے یہ ایک ہدایت نامہ ہے اور یہ رحمت کا ذریعہ ہے، اور اس سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ اس اللہ کے کلام کو پڑھو اور اس کو سنو اور اسے سناؤ، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن اس کلام کے مقابلے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لوگ بیہودہ چیزوں کو خرید کر لاتے ہیں اور ان میں مشغول ہو کر اللہ کے کلام سے، تلاوت سے، سننے سے، سنانے سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے ذلت امیز عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت لقمان کی نصیحتیں، ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح سے کیا کرتا ہے، حضرت لقمان نے کس طرح سے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، یہ پورا رکوع حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی، اللہ پاک کا اپنا کلام، اپنے کلام کے اندر اللہ نے حضرت لقمان کے کلام کو جگہ دی ہے، ان کا کلام اللہ کو پسند آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ باتیں ہیں جو مسلم ہیں، جو ہماری تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کی تربیت ان اصولوں پر کریں۔ پہلا اصول، یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ صرف جملہ لا تشرک باللہ اتنا ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے اپنے بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے۔ لا تشرک باللہ، بچوں کی تربیت کیا کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے، چیز جب ان کے پاس آئی، کھانے کے لیے چیزیں آئیں، پھل آیا ان کے سامنے، آپ پھل بچے کو کھلاتے وقت سمجھاؤ یہ کس نے دیا ہے، یہ اللہ نے دیا۔
اللہ کی قدرت سمجھاؤ. کیوں اللہ نے قرآن مجید میں پھلوں کا تذکرہ کیا؟ ہم نے آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے غلے اگائے، زمین سے نباتات، زمین سے پھلوں کو ہم نے اگایا. یہ اسی لیے ذکر کیا ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ بارش برستی ہے، بارش کے نتیجے میں غلے اگتے ہیں، لیکن اللہ اس مفہوم کو اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ بار بار آپ اس کو بولو تاکہ تمہارے ذہن میں، دل میں، دماغ میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے. تو یہ بچوں کی تربیت کرنی ہے. دودھ سامنے آیا، یہ کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا. صاف صاف قرآن میں آیا نا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. کہ یہ چوپائے تمہارے لیے ایک عبرت کا نشان نہیں ہے کہ اللہ پاک ان سے تمہارے لیے دودھ کہاں سے نکالتا ہے؟ گوبر اور خون کے بیچ سے صاف ستھرا دودھ شفاف نکل کے آتا ہے. کیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ تو یہ ایک ایک چیز ہم نے اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور بچوں کا ذہن اللہ کی طرف لگانا ہے اور ان کے ذہن اور دل اور دماغ میں اللہ کی محبت بٹھانی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا، خصوصی طور پر ماں کے ساتھ، اس لیے کہ وہ مشقت در مشقت اولاد کو اٹھاتی ہے، جنتی ہے. پیٹ میں اٹھانے کی مشقت، جننے کی مشقت، دودھ پلانے کی مشقت، یہ تین مشقتیں ماں اکیلی برداشت کرتی ہے. لیکن اگر ماں باپ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ، یہ عقیدہ سمجھا. اے بیٹے، لقمان کی نصیحت ہے، اے بیٹے اگر تیری نیکی ایک ذرہ برابر یا تیرا گناہ ذرہ برابر، اور وہ کتنا ذرہ؟ رائی کے دانے جتنا بھی ہوا، کسی سخت چٹان میں ہوا، آسمان میں ہوا، زمین کی تہوں میں چھپا ہوا یأتی بہ اللہ، اللہ اسے قیامت کے دن حاضر کرے گا، تیرے سامنے لے کر آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور اللہ پاک ہر آن انسان کے اعمال سے باخبر ہے. یوں بچوں کی تربیت کریں. جب بچہ چھپ چھپا کے غلط کام کرتا ہے، چوری کا عادی ہو گیا ہے، اسے اللہ کی اہمیت اس کے دل میں بٹھائیں، اللہ کی عظمت اس کے دل میں بٹھائیں. یا بنی اقم الصلاۃ، حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹا نماز قائم کرتے رہنا. نماز صرف نماز قائم کرنے کی بات نہیں ہے. 7 سال کا بچہ ہو تو حکم آیا اس کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کا ہے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر اس کی پٹائی کرو. صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 10 سال میں پٹائی کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ 10 سال کا بچہ ہے، اس کو نماز کے فرائض اب آ جانے چاہیے اور اس کو نماز کی سنتوں کا علم ہونا چاہیے، نماز کے واجبات کا علم ہونا چاہیے، طہارت کے سارے مسائل اسے آنے چاہیے. اس لیے کہ بلوغ ہوتے ہی اللہ پاک کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوں گے، تو پہلے سے یہ احکام کو تو جانتا ہو. تو یہ کون سکھائے گا؟ یہ ماں باپ سکھائیں. مدرسہ کیا سکھائے گا 1.5 گھنٹے کے اندر؟ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھیجتے ہو مدرسے بچے کو، اور اس میں آپ کہتے ہیں قاعدہ بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، فرض بھی سیکھے، سارے اخلاق بھی سیکھے. اور اچھا بچہ بدتمیز ہو گیا تو بھی مدرسے میں مائیں آ جاتی ہیں شکایت دے کے. یہ آپ نے اس کو کیا پڑھایا ہے؟ ایک دن ایک خاتون آئی، بڑی چیخی اور بہت اس بیچاری نے شور کیا. اچھا میں سنتا رہا سمجھایا. میں نے کہا میری بہن یہ بتائیے یہ بچہ آپ کا ہمارے پاس کب آتا ہے؟ کہا 3 بجے آتا ہے. چھٹی کب ہوتی ہے؟ 4:30 بجے. تو کتنا ٹائم ہمیں دیتا ہے؟ کہ 1.5 گھنٹہ. تو یہ باقی جو 21-22 گھنٹے وہ آپ کو دیتا ہے، تو 22 گھنٹے میں آپ نے کیا تربیت کی ہے اس کی؟ یہ ساری تربیت ہمارے ذمہ ہے کیا؟ آپ کچھ نہیں کریں گی؟ تو یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے، یہ بڑی غلطی ہے کہ اسکول کی جو تعلیم ہے، عصری تعلیم ہے، اس میں کتنی توجہ، دینی تربیت پہ بالکل توجہ نہیں. کس قدر کمی ہے اور ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی. قرآن پر کتنی توجہ ہے، کتنا ہم نے بچوں کو قرآن سکھایا. صرف ناظرہ پڑھا لینا حق نہیں ادا ہوا. کیا قرآن کا کوئی معنی ہمارے بیٹے کو آتا ہے؟ کیا سورۃ الفاتحہ یا آخری صورتیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں کیا ہم نے یہ بچے کو سکھائی ہیں؟
کیا سلف الصالحین بزرگ پرانے لوگ بچیوں کو رخصتی سے پہلے سورۃ النور کی تفسیر پڑھا لیا کرتے تھے. سورۃ النساء، سورۃ الاحزاب آگے آئے گی، وہ سب احکام ہیں جو عورتوں سے متعلق ہیں. کیا ہم نے یہ سب چیزیں پڑھائی ہیں اپنے بچوں کو؟ یہ اسلام کا نصاب ہے. یہ ہمیں بتانا ہے اپنے بچوں کو، یہ سکھانا ہے. ایسے مواقع فراہم کرو بچوں کے لیے. چلو آج تک نہیں پتہ تھا، نہیں سیکھ سکے، نہیں سکھا سکے، اب بھی ہمت کی جا سکتی ہے. بچہ جس عمر کے جس مرحلے سے گزر رہا ہے، اور بچہ نہیں تو پوتا نواسا، یہ بھی آپ کے بچے ہیں، ان کی تربیت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بیٹا نماز پڑھتے رہنا، نیکی کا حکم کرنا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور گناہوں سے روکنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، مصائب آئیں اس پر صبر کرنا. یہ بڑی ہمت کا کام ہے. یہ بچے کو سکھانا ہے، حوصلہ سکھانا ہے، ہمت سکھانی ہے، مصیبتوں پر صبر سکھانا ہے. گھر میں کبھی فاقہ آ گیا، اسے سکھانا ہے. ایک دن اس بچے کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی آپ نے، اسے صبر سکھانا ہے. یہ نہیں کہ جو چیز مانگتا چلا جائے آپ پوری کرتے جائیں. ایسا بچہ وہ خواہش پرست بن جاتا ہے، نفس کا پجاری بنتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں آپ کے پاس دینے کو ہے، بات بحث اس سے نہیں ہے. لیکن ایک جگہ آپ اس کی خواہش پر قدم تو رکھیں، ایک جگہ اس کو روکیں تو صحیح، کہیں بریک سٹاپ تو وہ لگائے، ورنہ وہ اگلے دن اور بڑی خواہش، پھر اور بڑی خواہش، پھر اور بڑی خواہش، اور پھر وہ ایسی خواہشات جب بڑا ہوگا ایسی ہوگی جن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرنی پڑیں گی اس کو. یہ تربیت ہم نے نہیں کی ہے، یہ ہم نے نہیں کی ہے. صبر ہم نے سکھایا نہیں ہے، تقویٰ ہم نے بچوں کو سکھایا نہیں ہے، اور اللہ سے مانگنا ہم نے سکھایا نہیں ہے. یہ ہم سب کی محنت کی ضرورت ہے. کس قسم کے لوگ تھے جن کی تربیتیں تھیں اپنی اولادوں کے لیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ماں کی تربیت ہے، کیسی خوبصورت ماں کی تربیت ہے. روز جب بچہ مکتب سے پڑھ کے آتا ہے، بچہ کھانا مانگتا ہے، بیٹا میں تو نہیں کھانا دے دی، کھانا تو اللہ دے گا. اچھا پھر میں کیا کروں؟ بچے کو سکھاتی وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو. اور پہلے سے وہ کھانا کسی جگہ پر برتن کے نیچے رکھ دیتی چھپا کر، اور پھر بچے کو کہتی جاؤ ڈھونڈو اللہ سے مانگا ہے تو نے. اب وہ بچہ تلاش کرتا، اسے کھانا میسر ہو جاتا، اور بچے کا ذہن بن رہا ہے کہ اللہ دے رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ ماں باہر چلی گئی کسی کام سے، آنے میں دیر ہو گئی، کھانا برتن کے نیچے رکھا نہیں. ماں بڑی پریشان کہ آج کیا ہوگا میرے بچے کا، اور آج وہ ایسا نہ ہو کہ پہلے سے ہی جا کے دیکھ لے، اس کا وہ ذہن خراب ہو جائے جو میری محنت ہوئی ہے اور کھانا رکھا ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کا نظام دیکھیے. تو جب ماں آئی، بچے سے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کھانا کھایا؟ جی اماں کھایا. کیسے کھایا؟ بس میں آیا اور آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ سے مانگا اور برتن کے نیچے دیکھا رکھا ہوا تھا، جبکہ ماں نے نہیں رکھا. یہ تو اللہ تو قادر ہے. اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اللہ تو بغیر اسباب کے بھی کھلا سکتا ہے بھائی. تو یوں بچوں کی تربیت مائیں کیا کرتی ہیں، یوں بچوں کی گھروں میں تربیت ہوتی ہے. ایک انسان کی قیمت صفات پر لگتی ہے، خوبیوں پر قیمت لگتی ہے انسان کی. اس لیے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اخلاق سکھائے. گالوں کو کھلا کر متکبرانہ انداز سے بات مت کیا کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے مت چلا کر، اس لیے کہ اکڑ کے چلنے والے کو اور متکبرانہ بات کرنے والے کو، منہ چڑھا کر بات کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چلنے کا طریقہ بھی سکھایا، اپنے چال میں درمیانہ روی اختیار کرنا. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چیخ کر بیٹا نہیں بولنا، اونچی آواز سے نہیں، شور سے نہیں. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس لیے کہ بہت چیخ کر آواز کی کبھی کبھی گدھے کی آواز ہوتی ہے، تو ایسی آواز نہیں نکالنا تم. اس طرح سے حضرت لقمان کی نصیحتیں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں. اور اس کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ ہے، یہ بھی بڑی عجیب اور پیاری صورت ہے. یہ مکی صورت ہے، یہ سارے آخرت کے احوال بیان کرتی ہے. وہ وقت آنے والا ہے کہ جس دن سب کے سب اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے، لیکن اب اعتراف کرنا کسی فائدے کا نہیں ہوگا. اس لیے ان سے کہا جائے گا دنیا میں تمہیں موقع دیا تھا،
کیا تمہیں اتنی زندگی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں سمجھا، اس لیے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اور تم نے ہماری ملاقات یعنی قیامت کو بھلائے رکھا تھا، آج یہ عذاب تمہیں بھگتنا پڑے گا اور یہ عذاب تمہیں سہنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔